الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، یعنی توحید کے بعد سب سے بنیادی جو رکن ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، توحید پرست کے لیے سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ اور دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور اگر یہ نماز ہی درست نہ ہو تو پھر ہمارے اتنے سال نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے جتنی تفصیل اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں بتائی ہے اتنی کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں ہے۔ جی، جتنی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتائی اتنی کسی اور عبادت میں نہیں۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں نے تو نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا چھوٹا سا چھوٹا رکن بھی یا چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی الحمدللہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ تمام کتابوں میں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں کم و بیش سب میں بڑی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ہوتا ہے، تکبیر سے تسلیم تک، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ علیہ السلام نے مکمل طریقہ بتایا، اور بار بار فرمایا لوگوں نماز ایسے پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جبکہ دیگر عبادات کے بارے میں آپ نے ایسی بات نہیں کہی، البتہ حج کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایسے حج کرو جیسے تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور قربانی ہے، تمام ارکان کے بارے میں، تمام عبادات کے بارے میں نبی نے بتایا، لیکن تفصیل سب سے زیادہ نماز کے بارے میں ہے۔ دیکھیے انسان کی نماز اگر درست نہیں ہے تو اس کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ ایک روایت ہے مسیح صلاۃ کے نام سے معروف ہے، یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ علماء نے اس پر بھی اعتراض کیا، مسیح صلاۃ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، آ کر آپ علیہ السلام کو سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ صاحب چلے گئے، نماز پڑھے، پھر دوبارہ آئے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی پریشان، پھر چلے گئے، جا کر انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے اور آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی جملہ دوہرایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ آپ نے اس بندے کو واپس بھیجا۔ تیسری مرتبہ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ علمنی ما احسن غیرہ، اے اللہ کے نبی آپ خود نماز سکھائیے مجھے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز ان کو بتائی، تکبیر سے تسلیم تک، کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھے، پورے ارکان جو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس بندے کو بتائے۔ تو دیکھیے نبی کا جملہ آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نبی دیکھ رہے ہیں وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن نبی نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز میں غلطی ہے، یہ نہیں کہا، آپ نے کیا کہا، تم نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی آپ کی نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، شمار ہی نہیں ہوگی۔ تو 3 مرتبہ پڑھنے کے باوجود بھی نماز شمار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس طریقے پر نہیں تھی جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو میرے بھائیوں نماز جب ہم پڑھیں تو بالکل سنت رسول کے مطابق پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ روایت ہے بندہ 30 سال نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال نماز پڑھ رہا ہے، 50 سال نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو کبھی اس نماز کا تیسرا حصہ ملتا ہے، کبھی چوتھا حصہ ملتا ہے، کبھی جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا، قیامت کے دن اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو نماز کا صحیح ہونا، نماز کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اختصار کے ساتھ جو ہے نماز کا طریقہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر کھڑی ہیں، ہاں بس آپ کھڑے ہوں، میں بولتا جاؤں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم جب کعبہ چلے گا سجدہ وغیرہ جو ہے، دیکھیے جب ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو دونوں پیر جو ہے نا بالکل
طرف، ایسا نہیں کہ ایک جو ہے شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں وضو کر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک پیر جو ہے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ مکمل قبلہ رخ ہونا ہے۔ استقبال القبلہ جو ہے نماز کی بنیادی شرط یا پہلی چیز ہے۔ قبلہ ہمارے جو تمام اعضاء ہیں قبلے کی جانب ہونا چاہیے، دونوں پیر ہمارے بالکل اسٹریٹ اور سیدھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی چیز ہے کہ دونوں پیر ہمارے سیدھے ہوں، پہلی چیز۔ اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی نیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں۔ صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف میں بھی جو ہے یہ روایت نہیں کہ آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ کہے ہوں، تو نیت دل سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلا جو عمل ہے اللہ اکبر کہہ کر بندے کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب ہاتھ جب اٹھائیں گے ہم لوگ منکبین، یہ جو دونوں کندھے ہیں ان کو منکب کہتے ہیں، یا تو کندھے تک اٹھانا ہے یا شحمت اذنین۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی یحاذی شحمت اذنین، الفاظ کیا ہے؟ حتی یحاذی شحمت اذنین، اتنا اوپر یعنی کان کے جو لوہا ہے اس کے برابر ہو یا جو ہے کندھے کے برابر ہو۔ کان کو چھونا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ حتی یحاذی شحمت اذنین، یحاذی کے معنی کے برابر، بالکل پیرالل ہونا، بالکل صحیح ہونا، متوازی ہونا۔ چھونے کا لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، بالکل جو ہے آپ علیہ السلام نے برابری کا ذکر کیا ہے کہ یا تو کان کی لوگ جو شحمت اذنین یہ حصہ ہے وہاں تک ہو، یا جو ہے کان کے یہ کندھے کے تک جو ہے یہ جو ہے انسان کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رفع الیدین، رفع کے معنی اٹھانا، یدین کے معنی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح اٹھانا ہے۔ اس کے بعد جو روایتیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے ہاتھ کو یہ مکمل ہاتھ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امرنا نحن معاشر الانبیاء امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں اور افطار جلدی کریں، اور ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ دیکھیے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں تو جتنا نیچے نہیں جا سکتے پیٹ سے نیچے نہیں جائے گا، اور ہاتھ جو ہے عربی زبان میں یہ فنگر ٹپ سے ایلبوز جو ہے اتنے حصے کو ہاتھ کہتے ہیں، تو اگر ہم مکمل ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اس سے نیچے نہیں جائے گا ہمارا ہاتھ، تو یہ جو ہے سنت ہے۔ اور وہ روایت بھی مشہور ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ تحت سرہ والی ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ سب سے زیادہ صحیح روایتیں جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، یا اگر اس کو جتنا نیچے لے جائے پیٹ تک جا سکتا ہے، اس سے نیچے ہاتھ نہیں جائے گا۔ اگر جو کہ ڈسکرائب کیا گیا حدیثوں کے اندر الفاظ ہیں ان پر اگر عمل کریں تو اس سے نیچے نہیں جائے گا، اور اس سے اگر نیچے جو ہے وہ تحت سنہ والی روایت ضعیف ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی عمل ہوتا ہے۔ تو خیر جو ہے یہ رفع الیدین کے بعد جو ہے انسان کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ زیادہ صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ثنا پڑھنا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ آپ علیہ السلام فرض میں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نفل میں یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نفل میں بھی اللہم باعد بینی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیے اس میں جو ہے تقریباً 12 قسم کی دعائیں ثابت اللہ کے نبی سے سنا میں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد تہجد وغیرہ میں آپ جو پڑھتے ہیں 12 قسم کی دعائیں مروی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایا، یہی آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی دعا سکھائی۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارا ہاتھ جو ہے بالکل یہ دائیں ہاتھ بات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو سورۃ الفاتحہ میں ٹہر کر پڑھنا ہے، امام کے ساتھ ہو یا اکیلے میں ہو ٹہر کر پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے بھی اگر ہم ہوں تو سنت یہ ہے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھیں، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ
نہیں پڑھی۔ بالکل صحیح روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ ایک روایت پتہ نہیں لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں، بڑا ضعیف اور بلکہ موضوع روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، بہت ہی موضوع روایت ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا قیامت کے دن جو اس کے منہ میں آگ کے لگام پہنے گی۔ بالکل یعنی ادنا تعلیم جو بیسک نالج رکھتا ہے عربی زبان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بخاری مسلم کی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے ہم انڈیویجول نماز پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت 3 رکعت میں سے ایک رکعت میں وہ نماز سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے پر اس کو کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ کی رکعت میں نہیں پڑھی۔ اتنی زیادہ جو ہے تاکید ہے، تو سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا اگر میں امام کے پیچھے ہوں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھوں؟ نبی نے کہا اس وقت بھی تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تم اپنے دل میں یعنی آہستہ سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی بھی جو ہے غم سورہ، چاہے آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے قل اللہ احد پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، جو بھی دعا بھی ہے، جو بھی سورہ پڑھ ہے وہ سورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں کو رفع الیدین کرنا ہے رکوع میں جانے سے پہلے۔ بہت ساری روایات میں والد بن حجر وغیرہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین کرتے، رکوع میں جب آپ جاتے تب بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے، رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ ایک روایت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کا اپنا اجتہاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا، اس کے بعد پھر رفع الیدین نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن ہمارے سامنے بہت سی مرفوع روایت موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، نبی کا قول موجود ہے، تو کسی صحابی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کا قول ہمارے سامنے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر رفع الیدین کر کر نماز پڑھی ہے۔ اور یہ والد بن حجر کون ہے پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، منسوخ کا معنی کہ نلیفائی ہو گیا، کہ پہلے تھا بعد میں اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا، ریووک کر دیا گیا۔ تو یہ بات غلط ہے فتح مکہ کے بعد، جبکہ یہ حدیث کے راوی جو ہیں والد ابن حجر رضی اللہ عنہ یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد یعنی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے یہ اسلام لائے اور ان سے یہ حدیث مروی ہے، ان سے یہ حدیث مروی ہے، تو پھر کہاں سے منسوخ ہو؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بہت پہلے جو ہے یہ مکہ میں مدینہ میں جائے منسوخ ہوا، یہ حضرت فتح مکہ سے پہلے منسوخ ہوا، جس نے حدیث بیان کی وہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو خیر بہت ساری روایت ہے کہ آپ علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو تکبیر تحریمہ بھی کرنا ہے، اور جب ہم رکوع کے اندر جائیں تو اس وقت بھی جو ہے ہمیں رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ بعض اقوال میں آتا ہے کہ ایک رفع الیدین پر 10 نیکیاں ہیں، اللہ عالم اس کی صحت کا پتہ نہیں، لیکن اس پر بھی ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رفع الیدین کر کر جو ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز مجھے پہلے ہی بتانی تھی کہ کرسیوں کے تعلق سے کہ کرسیاں کیسے رکھنی ہیں۔ ایک کرسی اگر آپ دیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے آج کل جو ہے عموماً بہت سارے لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، اور کرسیوں پر نماز پڑھنے کے بڑے مسائل ہیں۔ دیکھیے جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو لائن ہے یہاں سے جی یا ہم لوگ جو یہ کھڑے رہے یہ حصہ ہے نا، یہ یہاں سے یہ صف بننی ہے، یا پھر یہاں سے مکمل صف بننی ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھ رہا ہے، رکوع میں اور سجدے میں جانے کے بعد کرسی پر بیٹھ رہا ہے، ورنہ پورا قیام کھڑے ہو کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرسی پیچھے رکھے۔ حالانکہ پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ خیال رہے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ جب کھڑا ہو تو ہمارا کندھا ہمارے بازو والے مصلی کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے، ان کا پیر اور ہمارا پیر دونوں برابر ہونا چاہیے۔ یہ اگر مصلی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، نہیں اگر وہ شروع ہی سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرسی آگے لے گا، اور یہ جو حصہ ہے کرسی کا بازو والے مصلی کے پیر کے برابر ہوگا۔ یہ بندہ جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے یہ آگے ہو گیا، اور یہ کرسی کا جو کنارہ ہے بازو والے کے پیر کو لگے گا، تو اس صورت میں یہ کرسی آگے ہوگی۔ لیکن اگر
کرسی پیچھے رکھ رہا ہے تو پیچھے والے جو ہے اس پر صبر کریں. یہ نہ سوچے کہ بندہ کرسی لے کر پیچھے رکھ دیا اب میں کہاں نماز پڑھوں, یہ سوچ کر بازو پڑھ لینا یہ اچھی بات نہیں ہے, سب کٹ جائے گی. تو اس کا جو خیال رکھیں. دیکھیے عموماً سعودی عرب وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, ہر مسلح کے بعد جو ہے ہر صف کے بعد دوسرے صف کے بیچ میں تقریباً ایک بالش کا گیپ ہوتا ہے, اور وہاں جو کرسیاں ہوتی ہیں آپ لوگ جا کر دیکھے ہوں گے فولڈیبل ہوتے ہیں, فولڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ, اور چھوٹی کرسی ہوتی ہے بہت ساری ہو, تو اگر وہ رکھ بھی دیں تو پیچھے والے کو تکلیف نہیں ہوتی. ویسے اگر کرسیاں ہوں تو مسجد میں 8-10 کرسیاں لا کر رکھنا چاہیے تاکہ جو لوگ مجبور ہیں معذور ہیں ان کے لیے آسانی لگے. یہ کرسی کا جو گیپ ہے درمیان کا تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ گیپ ہوتا ہے, تو یہ تکلیف ہے. اور وہ جو کرسی ہوتی ہے مضبوط بھی ہوتی ہے اور 3-4 انچ کا جو ہے اس کے گیپ ہوتا ہے, چھوٹا سا جو ہے اس کو بیٹھنے کے لیے ایک گول سرکل ہوتا ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو سعودی عرب میں وہی کرسیاں ہوتی ہیں بیٹھنے پڑھنے والوں کے لیے, ہر صف کے بعد جو ایک صف میں ایک بالش کا جو ہے گیپ ہوتا ہے. ایسا ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی, سب کی نمازیں سکون سے ہوگی. اس کا اگر ہو سکے تو خیال کریں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے رفع الیدین کیا, اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جب جانا ہے تو یہ دونوں ہاتھ جو ہے ہمارے نیز جو ہے یہ ہمارے گھٹنے ہیں ان گھٹنوں پر مکمل ہونا چاہیے, نہ تو نیچے نہ تو اوپر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک عمل تھا, وہ اپنے تھائی جو ران ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے تھے, جبکہ دیگر صحابہ کرام نے اس پر اعتراض بھی کیا. تو یہ ان کا عمل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ گھٹنوں کے اوپر اس طرح جو ہے دونوں ہاتھ 2 گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے, اور یہ ہماری جو کمر ہے یہ بالکل اس طرح اسٹریٹ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے تو پھر وہ گر نہ پائے, اتنی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, یعنی بالکل اوپر پیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں تو وہ مستقل نہ رہ سکے, گر جائے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب رکوع میں ہم لوگ جائیں تو بالکل ہماری پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے, نہ تو اوپر اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے, بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بالکل سیدھی ہو. پھر اس کے بعد ہم لوگ جب اٹھیں گے رکوع سے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, تو سب کو کہنا ہے وہ آہستہ سے. پھر اس کے بعد جو رفع الیدین کریں گے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رفع الیدین نہ کرنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ رفع الیدین کرنا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. اس کے بعد جب ہم رفع الیدین کریں گے تو ہاتھ چھوڑ دینا اس طرح. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ اسی طرح کھڑے رکھتے ہیں, رکوع سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اسی طرح جب تک کہ امام رکوع میں سجدے میں نہ چلے جائیں, اس طرح کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سجدے میں چلے جائیں, وہ طریقہ نہیں, بلکہ جیسے رفع الیدین کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اور بعض لوگوں میں جو طریقہ معروف ہے, رفع الیدین کرنے کے بعد جو ہے پھر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں رکوع کے بعد بھی, وضع الیدین علی الصدور, یعنی دونوں اس کے بعد بھی طریقہ رکھتے ہیں. جبکہ اس کے تعلق سے کوئی بھی مرفوع صحیح صریح روایت موجود نہیں ہے, کوئی بھی صریح روایت موجود نہیں ہے. البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَضَعَ عَلَى الصَّدْرِ, جب اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے, تو جب کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھتے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا ہے تب بھی ہاتھ باندھنا ہے. یہ استدلال کرتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. یعنی عام حدیث کیا ہے, اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھتے, تو اللہ کے رسول رکوع کے بعد بھی کھڑے ہو رہے تب ہاتھ باندھنا ہے. تو یہ استدلال کرتے ہیں, حالانکہ استدلال درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے رکوع کے بعد جو ہے سینے پر ہاتھ باندھا, کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. استدلال جو ہے الگ الگ روایت سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے بندے کو سجدے کے اندر جانا ہے. سجدے میں جانے کے وقت جو ہے پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں ہے. ہم نے ایک مرتبہ رفع الیدین کیا, پھر اس کے بعد جو اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا. بعض لوگ جو ہے سجدے میں جانے کے وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ رفع الیدین, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر جو ہے سجدے میں جانے کا کرتے ہیں. عموماً انڈیا میں تو یہ چیز نہیں ہے, لیکن دیگر ممالک کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے. تو اس کے بعد جب ہم لوگ سجدے کے اندر جائیں گے تو ہمارے یہ جو ہاتھ ہیں اور ہمیشہ صحیح ہونے چاہیے. رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کریں تو ایسا مکمل. بہت سارے لوگ جو ہے جلد بازی میں بس اس طرح آدھا جو جھکے ہوئے ہاتھ رکھ کر رفع الیدین کرتے ہیں, طریقہ درست نہیں. تو اس طرح جو مکمل رفع الیدین کرنا ہے, ہاتھ ہمارے انگلیاں ہماری کھڑی ہونی چاہیے. اس کے بعد جب ہم لوگ سجدے میں جائیں گے تو مکمل دونوں ہاتھ ہمارے زمین پر ہوں گے. اللہ کے نبی کی روایت ہے, امرت ان اسجد علی 7 اعظم, کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. امرت, تو اس میں جو ہے
آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امیر تنجد علی سبعۃ اعضاء، 7 حصوں میں. یہ ہمارے دونوں جو پیر ہیں یہ دونوں بھی ہمارے حصے ہونے چاہیے. یہ 2 ہو گئے، دونوں نیز گھٹنے، یہ 2 بھی جو ہے 4 ہو گئے، دونوں ہاتھ 6. اور یہ جو ہے ناک اور سر اور ناک بھی جو ہے یہ پیشانی کا حصہ بھی جو ہے سر سے زمین سے ٹکا ہونا چاہیے اور ناک کا حصہ بھی جو ہے ٹکا ہوا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ جو ہے ہمارے دور ہونے چاہیے. اس طرح نظر آ رہا ہے؟ تو اس طرح جو ہے ہاتھ ہمارے دونوں ہونے چاہیے. اس طرح یہ دونوں ہاتھوں کو کمر سے یا پیٹ سے ملا کر نہیں رکھنا چاہیے. دونوں ہاتھوں کو سجدے میں نہیں رکھنا چاہیے. بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جب سجدہ کرتی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو سکیڑ دیتی ہیں، شرک کر دیتی ہیں، جو کہ شرعی طریقہ نہیں ہے. بہت سارے مسالک میں کہتے ہیں کہ زیادہ پردے کی بات ہے، غلط ہے. یہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مرد کی نماز ہے ویسے ہی خواتین کی بھی نماز ہے. جب وہ بھی سجدے میں جائیں گے تو دونوں ہاتھ جو ہے کھلے ہونے چاہیے، بالکل یہ پیٹ کو سکڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، یہ طریقہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہاتھ رکھیں گے تو زمین پر افتراش القلب، حدیث میں ہے کہ جس طرح کتا اپنے پیر پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا ہے. یعنی دونوں ہاتھ جو ہے ہمارے اوپر ہونے، ہاتھ اوپر، یعنی یہ جو پام ہے، ہتھیلی ہے، یہ زمین سے لگنا چاہیے، بقیہ حصہ جو ہے زمین سے اوپر ہونا چاہیے. یہ بھی زمین کو لگا کر رکھنا بالکل غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو سجدہ کرنا ہے. اور دوسری بات، ہمارے پیر کے جو پچھلا حصہ ہے یہ پیر کی انگلیاں کھڑی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جو اس کو پیر کی انگلیوں کو یا تو پیر کھڑی کر دیتے ہیں اوپر، زمین پر ٹیکتے نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بہت سارے جو ہے انگلیوں کا ناخن والا جو حصہ ہے وہ زمین کو ٹچ کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کو اس طرح کھڑا رکھنا ہے. البتہ اب یہ دونوں پیروں کو ملانا ہے یا پھر الگ رکھنا ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بکر ابو زید رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ضم القدمین، پیروں کو ملانے کے بارے میں. اس میں کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ انسان جس حالت میں سجدے میں چلا گیا اسی حالت میں اس کے پیر بھی ہونے چاہیے. کھڑا تھا، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے بیدار اٹھا، پھر اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، تو جس کیفیت میں، جس پوزیشن میں اس کے پیر تھے اسی پوزیشن میں ہونے چاہیے. بس انگلیاں اس کی مڑی ہونی چاہیے، ملانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر ہٹانا ضروری ہے. جس کیفیت میں ہے، جس حالت میں ہے، اسی حالت میں ہو. بکر ابو زید رحمہ اللہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نماز کی حالت میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ دونوں پیر کھلے رکھنا چاہیے. یعنی سجدے کی حالت میں دیکھیں تو آدمی دونوں پیر کے بیچ سے پیچھے والوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ انہوں نے استدلال کیا ہے. لیکن خیر اس میں بہتر اور درست چیز یہ ہے کہ انسان جس حالت میں سجدے میں چلا گیا اسی حالت میں اس کے پیروں کو بھی رکھے اور پھر جو ہے وہ اپنے پیروں کو کھڑا کرے، اونچا لٹا کر نہ رکھے، یہ طریقہ. ایک مرتبہ آپ نے سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی واجبرنی، مختلف الفاظ جو ہے حدیثوں کے اندر موجود ہیں. تو رکوع ایک سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے تو اس میں آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ایسا نہیں کہ سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. وہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کی نماز کو ان کے منہ پر مار دی جائے گی جو نماز جب پڑھتے ہیں تو کوے کے چونچ مارنے کی طرح چونچ مارتے ہیں. کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ 2 مرتبہ، جس طرح کوے جو کھانے کے کوئی چیز مارتا ہے اس طرح کرتے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو نماز پڑھیں گے قیامت کے دن ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. جب ایک سجدہ کریں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر پھر دوبارہ سجدہ ویسے ہی کریں جیسے ہم نے اطمینان کے ساتھ کیا. دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے، دونوں بازوؤں کو دور کریں گے، زمین سے ملا کر نہیں رکھیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اٹھ کر پھر اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے. پہلی حالت میں آ کر پھر جو ہے سینے پر ہاتھ باندھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے جو کوئی ضم سورہ یاد ہو وہ ضم سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے جیسے پہلے آپ نے رکعت مکمل کی ایسے دوسری رکعت بھی آپ کو مکمل کرنا ہے. البتہ دوسری رکعت میں اگر 3 رکعت والی نماز ہو تو تشہد میں
کے اوپر جو ہے بائیں پیر پر بیٹھیں گے اور دایاں پیر اس طرح کھڑا رہے گا، دایاں پیر اس طرح کھڑا رہے گا، اور 2 رکعت ہو گئی تو اس میں تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے پھر رفع الیدین کریں گے، اور رفع الیدین پہلی رکعت میں ہے اور تیسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہیں، ایک بار تکبیر ہے، ایک بار رفع الیدین ہوگا، پھر تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تب بھی آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ اچھا، اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہو جس میں 2 تشہد ہو تو پہلے تشہد میں ایسے ہی بیٹھنا جیسے ابھی حافظ صاحب بیٹھے تھے، اگرچہ کہ فجر کی نماز ہے تب بھی ایسے ہی بیٹھنا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیر نیچے نکال دیتے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے، ہاں دیکھیں اس طرح پیر نکالنا نہیں ہے، یہ کب بیٹھنا ہے جب 2 تشہد والی نماز ہو، 2 تشہد والی نماز ہو تب اس طرح بیٹھنا ہے، ورنہ 1 تشہد والی نماز ہو تو اس سے پہلے حافظ صاحب جیسے بیٹھے ویسے بیٹھنا ہے، یعنی بائیں پیر کے اوپر بیٹھنا ہے آپ کو۔ آپ بہت سارے لوگوں کو فجر کی نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ 2 تشہد والی نماز میں جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھتے ہیں، وہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ پیر ہی کے اوپر بیٹھنا ہے۔ جب 2 تشہد والی نماز ہو تو پھر زمین کے اوپر آپ کو ٹیکا لگا کر بیٹھنا ہے، یہ جو ہے نماز میں نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تشہد میں آپ جب بیٹھتے ہیں تو اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ 2 تشہد والی جب نماز ہو اس میں بھی درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں ماحول کیا ہے، جب 2 تشہد والی نماز ہو تو پہلے تشہد میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں، درست ہے لیکن افضل یہ ہے۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما والی جو آیت کریمہ ہے اس میں بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ ان مقامات کا ذکر کیا جہاں پر درود پڑھنا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر 2 رکعت 2 تشہد والی نماز ہو تو پہلے تشہد میں بھی درود پڑھیں، یہ افضل ہے۔ انڈیا میں نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ، بعض مقامات پر پڑھتے ہیں شروع کے ہیں، لیکن جو ہے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب 2 تشہد والی ہو تو اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کے بعد جو ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یہ پوری دعا جو ہے مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کے بعد جو ہے کوئی عام دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کے بعد جو ہے کوئی عام دعا، حدیث ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ پڑھنے کے بعد تم جو دعا اپنے مرضی سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے۔ تو یہ کب ہے، جب نوافل وغیرہ ہو، تب یہ ہے کہ نفل نماز کے اندر اردو میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں، عربی کے علاوہ کسی اور میں کر سکتے ہیں نہیں، یہ ہے کہ فرائض میں سوائے عربی کی کسی بھی زبان میں دعا جائز نہیں۔ البتہ نفل میں بعض علماء نے اجازت دی ہے، اگر کسی کو عربی دعائیں نہیں جانتا ہے، اس کی اپنی کوئی خاص ضرورت ہے، ایسی مجبوری کی صورت میں وہ اردو میں بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن نوافل میں فرائض میں بالکل نہیں۔